الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی عظیم شخصیت اور کسی بھی معتبر شخصیت کے بارے میں اگر یہ جاننا ہو کہ ان کا کردار کیسا تھا، ان کی شخصیت کیسی تھی، تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر شخصیت کو جانچنا اور پرکھنا ہو تو انسان اپنوں سے نہ پوچھے بلکہ ان سے پوچھے جو غیر ہیں، جو ہمیشہ مخالفت کیا کرتے تھے یا ہمیشہ مخالف گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے کہ جب مخالف گروہ کسی شخصیت کی تعریف کرے اور کسی شخصیت کا کلمہ پڑھے تو پھر سامنے والے کی شخصیت خود بخود معتبر اور نمایاں نظر آتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران کی ایک عظیم المرتبت شخصیت اور یوں کہہ لیا جائے کہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، کہ جس شخصیت کے بارے میں اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی کلمہ پڑھا اور اس انداز سے کلمہ پڑھا کہ غیر بھی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ تاریخ ایران کے اندر نہ امام خمینی جیسا رہبر کبھی پیدا ہوا تھا، نہ کبھی تاریخ ایران میں رہبر جیسا خمینی جیسا رہبر پیدا ہوگا۔ یہ بات کہنے والا کون ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بات کہنے والا وہ سروش ہے جو انقلاب اسلامی کی بھی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور جو بہت سے دینی مسائل کے اندر بھی نقد کرتا ہوا اور اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وحی کے اوپر، کبھی قرآن مجید کے اوپر، جس نے مختلف مقامات کے اوپر انقلاب اسلامی کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ اس کے تمام تر کوششوں کو ناکام کرتا رہا ہے۔ لیکن اس کے جیسا انسان بھی جب خمینی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا تمہاری نگاہ میں شاہ اور خمینی اگر دونوں تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں تو پھر تم کس کو انتخاب کرو گے اور تمہاری نگاہ میں معتبر شخصیت کس کی ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت انسان کی اسی میں ہے کہ غیر بھی اس کی گواہی دے دیں اور اس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو سروش جیسا انسان بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اختیار نہ بچے اور میرے سامنے دو شخصیتیں موجود ہوں، شاہ کی اور امام خمینی کی، تو میں صد درصد یعنی 100% میں امام خمینی کو انتخاب کروں گا اور میں امام خمینی کے ساتھ ہو جاؤں گا، میں شاہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ امام خمینی جیسی شخصیت زندگی کے اندر اور دنیا کے اندر بہت کم پیدا ہوتی ہیں اور بہت کم پیدا ہوں گی۔ وہ واحد شخص ہے جو اپنے علم کی بنیاد پر، جس کے علم کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، جس کے زہد اور تقوی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ نہ علم کے معاملے میں کوئی مقایسہ ہے، نہ تقوی کے معاملے میں کوئی مقایسہ ہے، نہ صلاحیت کے معاملے میں کوئی مقایسہ ہے، نہ رہبری اور قیادت کے معاملے میں کوئی قیاس کیا جا سکتا ہے شاہ اور امام خمینی کا۔ اس لیے کہ شاہ کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ شاہ 20 سال کا ایک لڑکا تھا جو دوسرے ملک سے آیا، فورن سے آیا ایران کے اندر، اور آنے کے بعد اس نے اپنی جاہلانہ کوششوں کے ساتھ وہ قیادت کرنی شروع کی اور اپنے ملک کو پستی اور جہالت کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ لیکن امام خمینی چونکہ مجتہد تھے، فقیہ تھے اور اپنے دور کے عالم تھے، انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی شروع کی۔ اور یہ جملہ سروش کا یہ جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تاریخ ایران کے اندر پہلی شخصیت ہے امام خمینی کی کہ جس نے تمام تر ایرانیوں کے دل کے اندر جگہ بنا لی۔ ایسا نہ کبھی ہوا تھا اور شاید ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا، بلکہ ممکن ہے کہ جب سامنے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو لوگ امام خمینی کی محبت کا دم بھرتے تھے وہ دیوانے تھے، کہ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو ممکن ہے کہ وہ لوگ پلٹ کے تمہیں بھی دیوانہ کہہ دیں کہ امام خمینی کا تم مقابلہ اور مقایسہ کر رہے ہو اس شاہ سے۔ کوئی اصلاً مقایسہ ہی نہیں ہے دونوں کا، کہاں ایک طرف وجود پاک امام خمینی کا اور کہاں یہ ناپاک خاک شاہ کی، اور شاہ جیسی کیفیت کہ شاہ کا اور امام خمینی کا کوئی تقابل اور کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ آپ یقین جانیں امام خمینی اگر صرف ایران کی سرزمین کے لیے، یہ بہت بڑا شبہہ ہے اور یہ بہت بڑی لوگوں کے ذہن کے اندر سازش ڈالی گئی ہے اس اعتبار سے کہ ایران کا ایک انقلاب تھا جو آیا اور لانے والے امام خمینی تھے۔ عزیزان گرامی، کوئی انقلاب ایران کا نہیں تھا، یہ انقلاب اسلامی تھا۔ امام خمینی مجتہد اور فقیہ ایران نہیں تھے بلکہ فقیہ اسلام تھے، اور ہر کوشش اور ان کا ہر عمل اسلام کے لیے تھا۔
امام خمینی نے دنیا والوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ خمینی اس شخصیت کا نام ہے جس نے سکھایا کہ جب بھی طاغوت اور ظالم حکمران تمہارے اوپر حاکم ہو تو تمہیں پھر اس کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے۔ آج ہم ہندوستان کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ظالم حکمران ہمارے اوپر ظلم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہم پریشان حال ہیں۔ کیوں پریشان حال ہیں؟ ہم اپنی پریشانیوں کے خود ذمہ دار ہیں، ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے، ہم نے اس کو منزل پہ پہنچایا ہے۔ اگر وہ ہمارے اوپر حاوی نہ ہوتا تو آج یہ ظلم و جور اس اعتبار سے دنیا کے اندر نہ پایا جاتا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم و جور پایا جا رہا ہے، دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم و تشدد پایا جا رہا ہے، جہالت پائی جا رہی ہے، سب کی سب سے بڑی کمی اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے غلط رہبر کا انتخاب کیا۔ اگر انتخاب اچھا ہوتا، رہبر اچھا ہوتا اور قائد اچھا ہوتا تو پھر قیادت بھی اچھی ہوتی۔ چونکہ رہبر خود جاہل تھا، رہبر خود ظالم تھا، تو پھر آپ کیسے ظالم سے آپ اچھی توقع رکھ سکتے ہیں اور یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کرتا ہوا اور عدل کرتا ہوا نظر آئے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ امام خمینی نے دنیا والوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، امام خمینی نے بتایا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے، اور یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا کہ اتنی قربانیاں، اتنے شہداء جو اس انقلاب اسلامی ایران کے اندر اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن کیا یہ انقلاب صرف اور صرف ایران کی سرحد تک محدود تھا؟ نہیں، جس نے شیعت کا تعارف کروایا ایک عالمی پیمانے کے اوپر، ایک یونیورسل پیمانے کے اوپر، اس پوری دنیا کے اندر اگر شیعت کو کسی نے پہچانوایا ہے تو وہ امام خمینی کی ذات ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر شیعت کا ایک ایسا تعارف کروایا کہ آج دنیا میں ایران کو اور شیعت کو ایک اچھے نام سے جانا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ شیعت بلکہ اسلام کا بھی پرچم اگر سر بلند کیا ہے تو امام خمینی نے سر بلند کیا۔ کس اعتبار سے بلند کیا؟ آپ جانتے ہیں، جب سلمان رشدی جیسے مکار اور ملعون انسان نے اہانت کی تھی اور توہین کی تھی قرآن مجید کی آیات کی، آپ جانتے ہیں دی سیٹینک ورسز اور شیطانی آیتوں کے نام سے جب اس نے توہین کی تو جواب کیا ملا؟ اور جواب یہ تھا کہ امام خمینی نے فتویٰ دیا اور اس کے قتل کا فتویٰ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ ایک دوسرے ملک میں رہ رہا تھا، ایک دوسرا ملک اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، جو ایران دشمن ہے، جو اسلام دشمن ہے، وہ اس کے پیچھے پوری طاقت لگائے ہوئے ہے، لیکن وہاں کے اوپر بھی بیٹھ کے امام خمینی نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا۔ جیسے ہی امام خمینی نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا، ہاشمی رفسنجانی صاحب وہ پہنچے امام خمینی کے پاس اور پہنچ کے کہتے ہیں آقا آپ کا یہ فتویٰ مناسب نہیں ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ کہا کیوں مناسب نہیں ہے؟ کہا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ آپ مجتہد اور فقیہ ایران ہیں، آپ دینی سیاست مدار ہیں، آپ دینی معاملات میں انٹرفیئر کریں اور دخالت رکھیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دنیاوی معاملے میں اس طرح کے بیانات یہ ایران کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ امام خمینی نے مسکرا کے کہا اچھا کس لیے بہتر نہیں ہے؟ کہا اس لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے قتل کا فتویٰ دے دیا تو یہ ملک جو برطانوی حکومت ہے یہ آپ کے ساتھ بری طریقے سے پیش آ سکتی ہے۔ کہا کیسے پیش آئے گی؟ کہا ممکن ہے کہ آپ کے اوپر فشار لے کے آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کریں۔ کہا اچھا اور کیا کریں گی؟ کہا پابندیاں عائد کرنے کے بعد ممکن ہے کہ اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیں۔ کہا اچھا اور کیا پابندیاں عائد کریں گی؟ کہا ممکن ہے کہ آپ سے تمام تر تعلقات توڑ دیے جائیں اور اقتصادی پریشانیوں میں آپ کو مبتلا کر دیا جائے۔ کہا اچھا اس کے علاوہ کیا مشکلیں آئیں گی؟ کہا اور مشکلیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ جملہ سنیے گا، امام خمینی نے کہا اچھا ایران پہ حملہ کرنے کے بعد اور کون سی مشکل آئے گی؟ کہ یہ مشکل آئے گی کہ ممکن ہے کہ ایران ہی ختم ہو جائے اور نیست و نابود ہو جائے۔ تو امام خمینی نے مسکرا کے کہا تھا بنا نیز کے ایران بے ماند، بنا اینس کے اسلام بے ماند۔ مہم یہ نہیں ہے کہ ایران بچ جائے، اگر ایران قربان ہوتا ہے تو قربان ہو جائے، لیکن اسلام کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور اسلام کی حفاظت میرا وظیفہ ہے۔ میں اسلام کو نابود ہونے نہیں دے سکتا، میں اسلام کو مٹنے نہیں دے سکتا۔ آئیے اب چونکہ تاریخ آ رہی ہے اس عظیم المرتبت شخصیت کی اور اس کی یاد میں ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں، ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے امام خمینی اپنا رول ماڈل، جن ہستیوں کو بنا کر اس راہ مستقیم کے اوپر اور اس صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہے۔ پوری زندگی امام خمینی کی اگر دیکھنا ہے کس کو اپنا رول ماڈل بنایا تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات ہے۔ یقیناً درس کربلا کو امام خمینی نے اس انداز سے پڑھا تھا کہ پھر جس وقت اپنے وقت کے یزید کا مقابلہ کرنا ہوا تو وہ حسین کا بیٹا تھا، وہ حسین کا عاشق تھا، وہ حسین کا غلام تھا۔
جو امام حسین کے نقش قدم پہ چلتا ہوا یزید کے تخت و تاج کو اور وقت کے یزید کے غرور کو اس اعتبار سے توڑتا ہے کہ آج ساری دنیا میں امام خمینی کا نام لینے والے موجود ہیں اور شاہ کا نام لینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔